والے کوئی تھانے دار نہیں لگے ہوئے ہوتے، نہ وہ اتنا زیادہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، مگر ایک روب ہوتا ہے جو ذکر کے صدقے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد کی۔ نبی علیہ السلام کا روب ان سے 3 مہینے کی مسافت آگے چلا کرتا تھا، یعنی جیسے شیر کا روب ہوتا ہے نا فزیکلی، ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ جس شہر میں سرکس لگتی ہے تو سرکس میں شیر ہوتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، تو جب شیر آوازیں نکالتے ہیں تو پورے شہر کی گائیں اور بھینسیں اپنا دودھ کم کر جاتی ہیں خوف کی وجہ سے۔ ایک شیر کا روب اتنا ہوتا ہے کہ پورے شہر کی گائے اور بھینسوں کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ اگر شیر کا روب اتنا ہے تو اللہ والوں کا بھی اسی طرح روب ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی روب کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ تو یہ ذکر کی وجہ سے ملتا ہے۔ پھر ذکر کی وجہ سے انسان کے ہم اور غم دور ہو جاتے ہیں، جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، انسان پرسکون ہوتا ہے۔ ظاہر حالات پریشانی والے ہوتے ہیں مگر اللہ والوں کے دل پریشان نہیں ہوتے، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک شیشے کا بنا ہوا کمرہ ہے ایئر کنڈیشن، اور اندر انسان بیٹھا ایئر کنڈیشن کمرے میں کھانے کے مزے لے رہا ہے، اور باہر بہت جھکڑ طوفان چل رہے ہیں، آندھی چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، تو باہر اتنا طوفان اور اندر پرسکون۔ اللہ والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ظاہر میں حالات ان کے طوفانی ہوتے ہیں دیکھنے میں، مگر ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں، وہ حالات ان کے دل کو پریشان نہیں کر سکتے۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے، لوگ سمجھ رہے تھے جی کشتی بھنور میں ہے، وہ تو طوفان میرے عزم کا طواف کر رہا تھا، میرا دل پرسکون تھا۔ اس لیے اللہ والوں کے دل پرسکون ہوتے ہیں، یہ دنیا کے ہم اور غم ان کے دلوں کو پریشان نہیں کر سکتے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کا ذکر شفا ہے اور انسانوں کا ذکر دا ہے۔ دا کہتے ہیں بیماری کو، مخلوق کا تذکرہ بیماری ہے اور اللہ کا ذکر اس کی شفا ہے۔ اور آج آپ اگر غور کریں تو ہم 24 گھنٹے مخلوق کے تذکرے، 24 گھنٹے اس کی بات اس کی بات، اس کا تذکرہ اس کا تذکرہ، ہم 24 گھنٹے لگے ہی مخلوق کے ذکر میں ہوتے ہیں، تو ہم تو اپنی بیماری کو خود بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس بیماری کا علاج اللہ کا ذکر ہے اور وہ کرتے نہیں، تو بیماری دور کیسے ہو گئی؟ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ہماری روحانی بیماری ختم ہو اور ہم جسمانی طور پر بھی زندہ ہیں، روحانی طور پر بھی زندہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں گے اللہ 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 اور اللہ کہے میرا بندہ بندہ بندہ، ایسا نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ ہم پر رحمتیں برسانے کے معاملے میں ہمیں یاد فرمائیں گے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے آپ کے بیٹے کی جاب لگنی ہے اور انٹرویو پہ جانا ہے، اور جس سے انٹرویو لینا ہے وہ آپ کا بڑا قریبی دوست ہے، تو آپ اپنے اس دوست کو فون کر کے کہتے ہیں یار کل میرے بیٹے کا انٹرویو ہے تو میرے بیٹے کو یاد رکھنا۔ اب بیٹے کو یاد رکھنے کی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ افسر بیٹھ کے کہے گا مقبول حسین مقبول حسین مقبول حسین، نہیں۔ یاد کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے بیٹے کا مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے اپروو کرنا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ہم اللہ کو عبادت کے ذریعے سے یاد کریں گے
اور اللہ تعالیٰ جب رحمتیں برسانے کا موقع آئے گا تو اپنے بندوں کو رحمتیں برسا کے یاد کریں. فاذکرونی اذکرکم، میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے فرش پہ یاد کرو میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا. تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا. ہم استغفار کریں اللہ کے سامنے اور معذرت کے ساتھ یاد کریں، اللہ تعالیٰ مغفرت کے ساتھ ہمیں یاد کریں گے. تم میری عزت کرو میرے بندو، میں اس کے بدلے دنیا میں تمہیں عزتوں سے نوازوں گا. جو نیکی کرتا ہے دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے عزتیں دیتے ہیں. وہ کوئی ہجر اسود نہیں ہوتا، لیکن محبت کی وجہ سے اس کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کو عزت دی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. میرے بندو تم مجھے احترام دو گے تو میں تجھے دنیا میں احترام عطا کروں گا. تم معصیت کے وقت میں مجھے یاد کرو گے، یعنی معصیت سے بچو گے تو میں مصیبت کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا. جب تم پر مصیبت آئے گی تو میں تمہارے یاد کروں گا اور تمہاری مصیبت کو ختم کر دوں گا. تم راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرو گے، میں زحمت کے لمحات میں تمہیں یاد کروں گا. میرے بندو تم مجھے نرم بستروں میں یاد کرو گے، میں کالی قبر میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کتنا نقد سودا ہے. تمہیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں تاکہ ہمارے دل کی نورانیت بڑھے. اور دوسری چیز جس سے انسان کو روحانی زندگی ملتی ہے وہ تلاوت قرآن ہے. قرآن مجید ہمیں روحانی زندگی دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. چنانچہ جتنا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اتنا رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی اور ہمارے دل کو منور کریں گے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور جو سینوں کی بیماریاں ہیں ان کی شفا آئی ہے. تو جو دل کی بیماری ہیں نا روحانی، قرآن مجید ان کے لیے شفا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک کر دیتا ہے. چنانچہ کوئی بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھائے. جتنا قرآن مجید سے محبت بڑھتی جائے گی اتنا اللہ کے ساتھ قرب بڑھتا جائے گا. کیونکہ یہ محبوب کا کلام ہے نا، تو محبوب کے کلام کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے. عثمان غنی عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن مجید کی تلاوت سے تمہارا دل کبھی بھی نہ بھرتا. دل چاہتا میں اور پڑھتا رہوں. جیسے آئس کریم ہوتی ہے نا کہ بچے کھاتے ہیں تو ان کا دل نہیں بھرتا، پیٹ بھر جاتا ہے دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے اور دل مانگے اور. اسی طرح جب دل پاک ہوتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کا دل نہیں بھرتا، دل اور مانگتا ہے اور تلاوت کریں. چنانچہ ایک دن میں ایک قرآن مجید کا پڑھنا ایک عام سی بات ہے. بہت سارے اللہ کے بندے آج بھی ہیں جو رمضان مبارک میں ایک دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ رمضان مبارک میں 70 قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ 63 قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. 2 قرآن مجید تراویح میں پڑھتے تھے، نہیں ایک دن میں ایک رات میں. تو 30 × 2 60 قرآن مجید یہ ہو گئے اور 3 قرآن مجید تراویح میں پڑھتے تھے.
تو 63 قرآن مجید امام اعظم پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل ہر ہفتے ختم قرآن کا سلسلہ تھا، ان کا پوری زندگی کا معمول تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بڑوں کو دیکھا ہے جو ہر ہفتے ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی۔ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے، ناظرہ پڑھتے تھے، مگر قرآن مجید کے ساتھ محبت اتنی تھی کہ ایک منزل روزانہ پڑھتے پڑھتے ہر جمعرات کو ان کا ختم قرآن ہوا کرتا تھا، ہر جمعرات کو۔ تو لوگوں نے ایسی بھی زندگی گزاری کہ ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ہم سال میں بھی ختم نہ کریں، رمضان میں بھی ختم نہ کریں، تو پھر ہم نے دنیا میں آ کے کیا پایا؟ بلکہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا تو ایک جگہ سو گیا۔ جب سو کے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے اور اونٹ کے اوپر کوئی سوار ہے۔ تو میں نے اس سے السلام علیکم کہا، اس نے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہا، اس سے پڑھا سلام قول من رب الرحیم، قرآن کی آیت پڑھی۔ میں حیران، پتہ چلا کہ یہ پکی عمر کی عورت ہے اور یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اماں آپ یہاں کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ میں راستہ بھول کے یہاں آئی ہوں۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا آپ گھر سے نکلی کیوں تھی؟ کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ مقصد یہ تھا کہ میں عمرہ کے لیے نکلی تھی اور عمرہ کے سفر سے واپس جا رہی تھی، راستہ بھول کے یہاں پہنچ گئی۔ میں نے کہا کہ اماں آپ نے جانا کہاں ہے؟ کہنے لگی ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، مصر کہتے ہیں شہر کو کہ شہر میں جاؤ۔ تو میں سمجھ گیا کہ اماں شہر جانا چاہتی ہیں، میں نے بھی شہر جانا تھا۔ میں نے کہا اماں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شہر۔ کہنے لگی ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کا بدلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ میں حیران بھی ہو رہا ہوں اور اس کے اونٹ کو لے کے چل بھی رہا ہوں کہ یہ کیسی عورت ہے، میری ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہے، ویسے جواب نہیں دیتی۔ کہنے لگے کہ راستہ ذرا تھوڑا لمبا تھا تو میں نے سوچا میں کچھ اشعار پڑھ لوں، جیسے ہم نعت پڑھ لیتے ہیں یا کچھ، تو میں نے کچھ نعت پڑھنی شروع کر دی، اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ تو عورت نے کہا اقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ قرآن اللہ نے تمہارے لیے جتنا آسان کیا ہے وہ قرآن پڑھو، کوئی اور اشعار مت پڑھو، کوئی اور کلام نہ پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو۔ کہنے لگے میں شرمندہ بھی ہوا کہ یہ خاتون مجھے کہہ رہی ہے کہ تم مخلوق کا کلام کیوں پڑھتے ہو، تم اللہ کا کلام پڑھو۔ کہتے ہیں خیر ختم ہو گیا تو ہم شہر پہنچ گئے جہاں قافلے آ کے رکتے تھے۔ میں نے پوچھا اماں یہاں آپ کا کوئی ہے رشتہ دار؟ اس نے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے بیٹے ہیں جو یہاں موجود ہوں گے۔ میں نے پوچھا اماں آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ کہنے لگی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ابراہیم، ایک کا نام تھا اسماعیل اور ایک کا نام تھا اسحاق۔ کہنے لگے میں نے اونچی آواز لگائی ابراہیم ابراہیم اسماعیل اسحاق، تو 3 بڑے خوبصورت نوجوان، نیکی ان کے چہرے پہ نظر آتی تھی، وہ آ گئے اور اپنی والدہ کو آ کے ملے اور کہنے لگے ہم تو بڑا پریشان تھے اماں آپ کہاں گم ہو گئی، شکر ہے کہ آپ ہمیں مل گئی ہیں۔ اب ماں نے جو ہے اپنے بچوں کو اشارہ کیا کہ بھئی جو بندہ مجھے لے کے آیا نا اس کو کچھ کھانے پینے کی چیز پیش کرو۔ تو ان کے پاس کچھ تھوڑا سا تھا کھانا بنا ہوا، انہوں نے فوراً گٹھڑی کھولی اور میرے سامنے دسترخوان لگا دیا۔ تو میں نے ان کو معذرت کی۔ کہنے لگے جب میں نے معذرت کی تو وہ عورت کہنے لگی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم اس سے تم سے کوئی اور جو ہے شکریہ یا اور چیز نہیں لینا چاہتے۔ کہنے لگے پھر میں نے کھانا کھا لیا۔ اب کھانا کھا لیا تو میں نے اجازت مانگی، تو بڑھیا نے دعاؤں سے مجھے رخصت کیا قرآن کی آیت پڑھ کے۔ کہنے لگے کہ میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب سے میں نے آپ کی ماں کو دیکھا ہے اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہر بات کے جواب میں یہ قرآن کی آیت ہی پڑھتی رہی، کوئی اور لفظ اس کے منہ سے نکلا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری یہ والدہ قرآن کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہے، اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا خوف بیٹھا ہوا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیسے جواب دوں گی، لہٰذا اس نے نیت کر لی کہ میں قرآن کے علاوہ کوئی لفظ اپنے منہ سے نکالوں گی نہیں۔ اتنے سال زندگی کے گزر گئے، اس کے منہ سے قرآن کے سوا کوئی لفظ نکلا ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کے سوا کوئی لفظ منہ سے نکالا ہی نہیں ہوگا، وہاں ہم جیسے لوگ بھی پیش ہوں گے، ادھر کی بات ادھر کی بات، اس کی غیبت اس کی غیبت، اس پہ الزام تراشی اس پہ الزام تراشی، سوچیں ہم پھر کیا جواب دیں گے۔ آج دنیا میں کسی کو برا کہہ دینا بڑا آسان ہے، کمینہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن جب قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے زبان سے کیا لفظ نکالا تھا، مصیبت پڑ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، غیبت سے بچیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو عبادت کے ساتھ راضی کریں اور اللہ کے بندوں کو خدمت کے ذریعے سے راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے درود شریف صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھے تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، اور مشکل ہو تو ایک پاؤ پڑھیں مگر پڑھیں ضرور۔ چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، ہتکار وال دل یار والے، اس کا مشتاق بن جانا۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ ذکر قلبی کا دوسرا نام ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا لگا کے بیٹھ جایا کرے
اور یہ محسوس کیا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ دل کو منور کرے گا اور آپ اس کی برکت کو خود محسوس کریں گے۔